اگر آپ لوگ کو یاد ہو، ہم لوگ نیگیٹو کنسیپشن آف فریڈم کا کہہ کر پھر ہم نے ایک ڈیفینیشن لی فریڈم کی. اور فریڈم کی وہ ڈیفینیشن جو تھی وہ ایک آئیڈیل ڈیفینیشن تھی کہ فریڈم جو ہے وہ ایبسنس ہے لمیٹیشنس کی. اور پھر آپ کو اس کی جو نان ایکیڈیمک ورژن تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا. اور نان ایکیڈیمک ورژن کو پھر ہم نے فلوسافیکلی انویسٹیگیٹ بھی کیا. ہم نے یہ بتایا کہ ایک عام آدمی جس کا جو فریڈم کا تصور ہوتا ہے وہ یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی رکاوٹیں نہ ہو. لیکن جیسے ہی وہ یہ خواہش یا یہ ڈیفینیشن اسیوم کر کے زندگی کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی میں کم از کم یہ تین طرح کی جو ہے آبسٹیکلز موجود ہیں. فزیکل آبسٹیکلز ہیں، سوشل آبسٹیکلز ہیں اور لیگل آبسٹیکلز ہیں. یہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فزیکل آبسٹیکلز کو ختم کرنے کے لیے عام آدمی کے دماغ میں یا عام آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ بھائی سارا پرابلمس کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ سائنس ڈیولپ کرے گی، ماڈرن سائنس ڈیولپ کرے گی، سارے فزیکل آبسٹیکلز ایلیمینیٹ ہوتے چلے جائیں گے اور ایک گریجول پروگریس ہوگی ٹورڈز ایبسولوٹ اٹانومی. اور وہ ایبسولوٹ اٹانومی کون ممکن بنائے گا؟ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوگی. اور جہاں جہاں دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ڈیولپ کیا وہاں پہ لوگوں کی جو فزیکل آبسٹیکلز ہیں وہ ریموو ہونے شروع ہو گئے. ہیلتھ کیئر ہو گئی، انرجی ہو گئی اور اپنا ڈیجیٹل ورلڈ ہو گئی، ہر چیز میں. تو یہ ہم نے بتایا تھا ایک عام آدمی کا تصور. عام آدمی سے مراد جو چیزوں کو اس کی فیس ویلیو پہ دیکھتا ہے اور پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن فیس ویلیو پہ چیزوں کو دیکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے وہ آزاد ہو رہا ہے. پھر دوسرے لیول پر آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ایسا انسان جو یہ اسیوم کر لیتا ہے کہ اسے تو آزاد زندگی گزارنی ہے، تو آزاد زندگی گزارنے کے لیے وہ ٹیکنالوجیکلی ڈریون لائف ورلڈ میں بھی انٹیگریٹ کر سکتا ہے اور اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، اسے خرید سکتا ہے، اس کو بورو کر سکتا ہے. تو پھر دوسرا مسئلہ اس کے سامنے یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاندان کا کیا کیا جائے گا، فیملی کا کیا کیا جائے گا. اگر فیملی کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر کیا کیسے زندگی گزاری. تو اس کے لیے میں نے آپ کے سوشل آبسٹیکلس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ سول سوسائٹی کا ماڈل ہے جو کہ دنیا بھر میں پریکٹس کیا جا رہا ہے، جس کے اندر فرد اپنی انفرادی حیثیت میں آزاد ہوتا ہے اور اپنی معاشرتی زندگی کے اندر مختلف ایسوسیشنز کا ممبر ہوتا ہے. اور وہ مختلف ایسوسیشن اس کی جو بھی سوشل نیڈز ہیں اور جو اس کی کلیکٹیو نیڈز ہیں اور جو اس کی ایموشنل نیڈز ہیں ان کو سیٹسفائی کرتی ہیں. مختلف ایسوسیشن وداؤٹ کوشچننگ دا ویلیڈیٹی آف ایبسولوٹ اٹانومی، وداؤٹ کوشچننگ دی نیچر آف دا ریلیشن شپ ہی اور شی ہیز with other people, with their family member, etc. یہ میں نے تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان جو ہے وہ آزادی کو آئیڈیلائز کرتا ہے تو وہ آئیڈیلائزیشن انڈیویجول پلین پر اگر کورسپونڈ نہ کرے ایک ٹیکنالوجیکلی ڈریون لائف ورلڈ سے تو اس کا ایمان آزادی کے اوپر سے اٹھ جائے گا. صحیح ہے. اسی طریقے سے اگر فرض کیا کہ ایک انسان کا ایمان انفرادی آزادی کے اوپر ہے لیکن معاشرہ اس کی انفرادی آزادی کے حصول میں رکاوٹ بنتا ہے اور اس رکاوٹوں کو معاشرتی سطح پر یا علمی سطح پر یا مذہبی سطح پر جسٹیفائی کیا جاتا ہے اور کوئی ایکیڈیمک پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے جہاں پر ان آبسٹیکلز کی انٹرونشن کو ناجائز قرار دیا جائے. لہٰذا اس کی انفرادی آزادی کی خواہش جو ہے وہ فنا ہو جائے گی. لہٰذا اگر آپ کے پاس سول سوسائٹی نہ ہو تو انفرادی آزادی کے حصول کی خواہش ان ریئلسٹک لگے گی سوشل ڈومین میں. اسی طریقے سے اگر آپ انفرادی آزادی کی خواہش کرتے ہیں
اور آپ ایک ایسے ورلڈ میں رہ رہے ہیں جو کہ ٹیکنالوجیکلی ڈریون نہیں ہے، یا یہ کہ وہ پریمیٹیو ہے، یا یہ کہ وہ انڈر ماڈرن ہے، تو پھر آپ کو بار بار جو ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ آزاد نہیں ہو۔ لیکن اگر فرض کیا کہ ایک گریجول پروگریس ہے ٹورڈز ٹیکنالوجیکل ڈریون لائف ورلڈ، اور نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، ان کو لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور گریجول ایسوسیشنز ایمرج ہو رہی ہیں آپ کے معاشرے کے اندر، تو پھر عدل کا جو تصور آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا، وہ کوئی بھی ایسا عدل کا تصور جو انفرادی آزادی کے ماورا کسی اور آئیڈیل کی بنیاد پر یا کسی اور پولیٹیکل آئیڈیل کی بنیاد پر عدل کو ممکن بنانے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پہ مذہبی تصور عدل جو ہے وہ انفرادی آزادی کے حصول کے لیے وضع کیا جانے والا نظام عدل نہیں ہے، بلکہ وہ تو فرد کی آزادی کو خدا کی ارادے کے آگے سرنڈر کرنے کے لیے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ تصورات عدل جو کہ مذہب کی بنیاد پر نکل رہے ہوں یا ڈیولپ ہو رہے ہوں یا فاؤنڈیشنلی وہ بیس کرتے ہوں مذہب کے اندر یا مذہبی بنیادوں پر، وہ نظام عدل جو ہے ایسے معاشرے میں جو کہ سول سوسائٹی جس کے اندر گرو کر رہی ہو، اور ٹیکنالوجیکلی ڈریون لائف ورلڈ جو ہو وہ الٹیمیٹ چوائس ہو پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے بھی، اور سوشل آرڈر کے لیے بھی، اور انٹلیکچوئلس کے لیے بھی، تو پھر ایسے معاشرے کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایسا نظام عدل جو کہ لبرل تصور عدل کو چیلنج کرتا ہو، یا کم از کم ایسے تصور عدل کو چیلنج کرتا ہو جو کہ آزادی کو بنیادی قدر قبول نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو آخری آبسٹیکل ہے وہ لیگل آبسٹیکل ہے، اور لیگل آبسٹیکل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ریاست کی طرف سے نافذ العمل ہوتا ہے۔ ریاست کی طرف سے نافذ کیا جانے والا جو آبسٹیکل ہے اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اس آبسٹیکل کے نتیجے میں آپ لوگ جو ہے وہ اپنی آزادی کو زیادہ بہتر انداز میں، آپ کی اپنی زندگی کو زیادہ بہتر انداز میں، یا اپنی پراپرٹی کو زیادہ بہتر انداز میں، یا اپنے خیالات کو زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکیں۔ لہٰذا لیگل آبسٹیکلز جو ہیں ان کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ماڈرن ورلڈ کے اندر، یا کم از کم دوسری جنگ عظیم کے بعد، کوئی بھی لیگل آبسٹیکل کی جسٹیفیکیشن یہی ہو سکتی ہے کہ اس لیگل آبسٹیکل کے نتیجے میں ایز اے کرولری آپ کی آزادی میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر فرض کیا کہ آپ کے پاس کوئی لیگل آبسٹیکل یا کوئی قانون یا کوئی لیگل جورسڈکشن یا لمیٹیشن یا آبلیگیشن آپ پر امپوز کی جاتی ہے ریاست کی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں بظاہر نہیں لگتا کہ آزادی میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس کے نتیجے میں کوئی مذہبی آبجیکٹو ریئلائز ہوتا ہے، کوئی ٹریڈیشنل آبسٹیکل یا کوئی ٹریڈیشنل آبجیکٹو ریئلائز ہوتا ہے، یا اس کے نتیجے میں کوئی کلچرل نارم جو ہے وہ اسرٹ ہوتا ہے، لیکن فرد کی انفرادی آزادی کمپرومائز ہوتی ہے، تو پھر ایسی آبسٹیکل کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ریاست کو تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اب ایسی ریاست کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے جو ریاست بنیادی طور پر انفرادی آزادی کو کمپرومائز کر کے کوئی ایسا آبسٹیکل آپ کے اوپر ریئلائز کرے، کوئی ایسا آبسٹیکل آپ پر ریئلائز کرے
जो फ्रीडम के अलावा किसी और ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीगल ऑब्स्टिकल जो है वो हमारी इस पूरी जो फ्रीडम की अभी तक हमने डिबेट की, और जो भी सिस्टम ऑफ जस्टिस है, उस सिस्टम ऑफ जस्टिस को का जो रैशनल हमने बनाने की कोशिश की, वो ये कि अगर एक इंसान आज़ादी को बुनियादी कदर के तौर पर कबूल कर लेता है, आज़ादी को बुनियादी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव मान लेता है, तो फिर उसके लिए रियासत को तब्दील करना, रियासत को लिबरलाइज करना या रियासत के बुनियादी ढांचे में तब्दीली करना फंडामेंटल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बन जाता है। और जो भी पॉलिटिकल रेजिमेंटेशन होती है, कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, कोई भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन डेवलप की जाती है, उसकी लिजिटिमेसी जो आती है वो इस बुनियाद पे आती है कि इसके नतीजे में आपकी आज़ादियों में इजाफा होगा। तो अब आज़ादी के जो ये हुसूल है, इसको वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के अंदर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑटोनॉमी में एक्सप्लेन किया गया। बर्लिन ने 4 कॉन्सेप्ट्स फ्रीडम के दिए हैं, लेकिन उसमें जो 2 हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी उसने डिस्कस किए हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल हम 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी को ही देख रहे हैं, और ये बर्लिन का एक आर्टिकल है, 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, उसी को हम देखने की कोशिश करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स फ्रीडम के वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में या वेस्टर्न पॉलिटिकल थियरी में रियलाइज हुए, प्रैक्टिस हुए, और हमारी जैसी जो कौमें हैं जिन्हें आज़ादी मिली इन्हीं तसव्वुरात अदल की बुनियाद पर, वो या इसी वादे पर, तो वो भी बुनियादी तौर पर इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी के करीब करीब जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो फॉर्मेशन और अपनी पॉलिटिकल रेजिमेंटेशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द करते हैं। और जो रिवायती तस्वुर आज़ादी था, जो मैं पहले अब शुरू में जब आप लोगों को ये वाला कोर्स शुरू किया था, उस वक्त आप लोग छोटे छोटे थे, जवान थे, मैं भी जवान था, बच्चे थे आप लोग, मैं जवान था, लेकिन अब हम आप लोग जवान हो गए और मैं बूढ़ा हो गया। तो उसमें हमने बहुत सारी जो बकवास की, सबसे पहले जो मैंने बताया आप लोगों को वो यही बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, वैसे तो आप लोग बहुत छोटे थे उस वक्त, कि एक में आप फ्रीडम को एबिलिटी के तौर पे लेते हैं और एक को आप फ्रीडम को एक आइडियल के तौर पे लेते हैं। क्या आपको ये याद है? जी सर, ये आपने बताया था बिल्कुल। नहीं, मैंने तो बताया था, मसला ये है कि वो आपको याद है या नहीं। जी सर, उस तरीके से जिसमें आप कह रहे हैं कि आइडियल, तो यूजुअली पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम को एक आइडियल नहीं, के तौर पे। नहीं, मेरे ख्याल में उस वक्त आप बहुत छोटे थे, आपको ये तो याद रहा, लेकिन ये आप भूल गए कि वो कहाँ क्या था। मुझे नहीं याद आ लेकिन रहा। अच्छा, और कोई भाई जो थोड़ा बड़ा हो उस वक्त, या हो सकता है मैं ही बुढ़ा हो गया हूँ, मैंने बताया ही ना हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। सर मुझे भी तला वही की तरह ही याद है कि आई थिंक पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रीडम का आपने कोई नहीं, आइडिया नहीं, बताया था। नहीं, नहीं, तुम भी छोटे ही हो गए उस वक्त, छोटे, गुड है, वेरी गुड। तो भी भूल गए, या हो सकता है कि मैं ही बेवकूफ हूँ, मैंने ही ना बताया हो, ये भी हो सकता है। चलिए मैं इसको जल्दी से दोहरा देता हूँ, या हो सकता है कि मैंने बताया ही ना हो, बिला वजह मैं तुम लोगों को वो कर रहा हूँ। देखें, फ्रीडम को पॉलिटिकल आइडियल के तौर पर जब हम प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो
اس تصور آزادی سے بہت مختلف ہے جو روایتی طور پر آزادی کی بحثوں میں استعمال ہوتا رہا ہے. دیکھیں، آزادی کو ایک ایبیلٹی کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے اور آزادی کو ہی ایک اس میں سلائیڈ میں نہیں ہے. آزادی کو ہم ایک ایبیلٹی کے طور پہ لیتے ہیں اور آزادی کو آئیڈیل کے طور پہ لیتے ہیں. جو میں نے پولیٹیکل آئیڈیلز کے اوپر جو لیکچر دیا ہوگا اسی میں ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا ہو. اگر آپ لوگوں کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہو تو آپ لوگ دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا. ابھی میں بریفلی ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ جو مذہبی لوگ ہیں اور جو جوان مذہبی لڑکے ہیں جو امنگ و بھرے دل کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے اور دین کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ لوگ جو دونوں کو، اللہ کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے اور دنیا کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے، دونوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے، تو یہ یاد رکھیں وہ دونوں کو ناراض کرے گا. تو یہ جو بھائی آ رہے ہیں نا، بہت سارے مارکیٹ میں ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں، اور وہ لوگ ظاہر ہے کہ ہر ٹریڈیشن کے اندر فریڈم کے تصورات موجود رہے ہیں اور فریڈم کی ڈیبیٹس نہیں ہیں. مسلمانوں میں جو لوگ تھوڑا بہت مذہب پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے، ان کو پتہ ہوگا کہ قدریائٹس اور جبری وغیرہ کی ڈیبیٹس موجود ہیں اور بھی بہت طرح کی ڈیبیٹس موجود ہیں فریڈم کو لے کر. تو لیکن یہ کہ وہ ڈیبیٹس اور ان کے اندر یوز ہونے والے آرگیومنٹ وہ میٹافزیکل پلین کے اوپر ہیں اور وہ ایز اے پولیٹیکل فارمیشن کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو یہ حق ہے کہ وہ خیر کی جو شناخت کرنا چاہے کرے. ایسا نہیں ہے. ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ انسان یہ کر سکتا ہے لیکن اسے کرنا نہیں چاہیے. کبھی بھی کسی بڑے، یعنی ایون قدریائٹس میں سے بھی کسی بڑے تھنکر نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو یہ حق ہے کہ وہ خیر کی جو تفسیر کرنا چاہے کرے. ہاں، یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ انسان اپنے قول و فعل میں آزاد ہے. اگر وہ آزاد ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ذمہ دار بھی ہے، اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا جو اس خیر سے متصادم ہے جو کہ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ گناہ گار ہوگا. اور آزادی کے اس اظہار کو ایون قدریائٹس بھی جائز نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ پھر اس میں معافی بھی نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر آپ نے وہ کام کر دیا جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو پھر آپ کو معافی بھی نہیں ملے گی، پنشمنٹ ہو کے رہے گی اس میں. ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ فریڈم کی جو ڈیبیٹ ہے وہ اگر مذہبی ڈسکورس کے اندر موجود رہی ہے تو وہ فریڈم کو ہمیشہ ایک ایبیلٹی کے طور پہ لیا جاتا ہے. فریڈم ایز ایبیلٹی کے طور پر کبھی بھی مذہب اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک صلاحیت ہے آپ کی آزادی، ایک صلاحیت ہے. مثال کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے، تو میری زبان جو ہے وہ، اگر میری زبان کاٹ دی جائے تو ظاہر ہے کہ پھر میں آپ کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کر سکوں گا. تو میری یہ بولنے کی جو آزادی ہے، اس میں میری زبان جو ہے کا قائم رہنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر میری زبان کاٹ دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر میں بولنے کے لائق نہیں رہوں گا. تو فریڈم ایک ایبیلٹی کے طور پر تو لیجیٹیمیٹلی ریکگنائز کی جاتی رہی ہے مذہبی معاشروں کے اندر. اسی طرح کہ میں اپنا ہاتھ ہلا رہا ہوں اور انگلیاں چلا رہا ہوں، تو یہ جو میرا ہاتھ ہے اس سے میں چیزیں پکڑ رہا ہوں، اٹھا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ میری آزادی کے اظہار میں ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال ہونے والی چیز ہے. لیکن اگر میرا کوئی ہاتھ ہی کاٹ دے تو اس کا مطلب ہے کہ میری یہ چیزیں پکڑنے اور چھوڑنے کی جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ میری یہ ایبیلٹی لے لی گئی، ایبیلٹی. تو فریڈم ایز ایبیلٹی کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ تو مذہبی معاشروں کے اندر ہمیشہ موجود رہی ہے. لیکن فریڈم ایز آئیڈیل جو ہے یہ ایک پرابلمیٹک ایشو ہے. فریڈم ایز این آئیڈیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ
कोई काम करते हैं और जो काम आप कर रहे हैं उसको जांचा जाए इस बुनियाद पर कि इस काम के नतीजे में मुस्तकबिल में आजादी बढ़ेगी या नहीं। कोई भी काम आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, पैर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंदगी का कोई भी इजहार कर रहे हैं, अगर उस इजहार को जांचने का पैमाना आजादी के अलावा कुछ और है तो फिर इसका मतलब है कि फ्रीडम आइडियल नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी कि इजहार इंसानी को जांचने का पैमाना अगर आजादी के अलावा कुछ और चीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम आइडियल नहीं है। समझ में आई? मिसाल के तौर पे एक आदमी नमाज पढ़ता है तो आदमी का नमाज पढ़ना में उसकी एबिलिटी शामिल हो रही है कि नहीं? एबिलिटी, इंसान की एबिलिटी, यानी कि वो उठ रहा है, बैठ रहा है, सजदा कर रहा है, वकू कर रहा है, रुकू कर रहा है, तो ये इसमें इंसान अपनी आज़ादी का इजहार कर रहा है। कर रहा है सर। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्रीडम एज एबिलिटी तो आपको दरकार होगी नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन क्या नमाज पढ़ने के नतीजे में उसकी मुस्तकबिल में आज़ादी में इजाफा होता है या नहीं? नहीं सर, वो जो रिलीजियस इंजक्शंस है वो तो उसी तरह रहती हैं, हम उनको फॉलो करेंगे, उनसे आज़ाद तो नहीं होंगे। और भाई कोई और भाई भी बताए, आज तो हैं लोग, और कोई भाई बताए कुछ। जो आजकल जो रंग रंग के लोग टीवी पे और सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं पगड़ियाँ वगड़ियाँ पहन के, वो क्या बोलेंगे? हम्म, वो क्या बोल रहे हैं? इसका एक जवाब ये है कि भाई हमने तो उनकी बात सुनी नहीं, तो ऐसा मेरा तो बोलेंगे। यही जवाब है, मैंने तो नहीं सुना उनको, पता नहीं कौन बैठे हुए सुना हैं। ही नहीं, सुना ही नहीं, नहीं। नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना उनको। अच्छा, चलो कोई और मेरी तरह का गंदा आदमी जो सुनता हो इस तरह की बात। अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, रंग रंग के होते हैं लेकिन अच्छे लोग होते हैं, हर रंग के लोग हैं। वो लेकिन ये वो कहते आपने एक हैं दफा, सॉरी, वो ये कहते हैं कि भाई आप जब नमाज पढ़ते हो तो फिर अल्लाह जो है आपका हर काम कर देता है। नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हर काम कर देता है, हर काम, जो काम आप बोलो अल्लाह मियाँ कर देगा। 2 रकात नमाज पढ़ी, अपना अपना काम करवा लिया, हर काम अल्लाह ताला कर देता है। तो इसके नतीजे में कोई आदमी ये बोल सकता है कि भाई देखें नमाज पढ़ने से मुस्तकबिल में इंसान की आज़ादी में इजाफा होता है। क्यों? क्योंकि जब नमाज पढ़ता है उसका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला के साथ जिसका ताल्लुक़ पैदा हो गया उसकी पुश्त के ऊपर अल्लाह ताला आ गया। जब अल्लाह ताला उसकी पुश्त के ऊपर आ गया तो अब वो कहेगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए एक अच्छे घर का इंतज़ाम करे, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा, घर देगा उसको। वो कहेगा मेरे बच्चों की अच्छी अच्छी तरबियत करा दे, अच्छी शादी करा दे, मुझे पैसा दे, दौलत दे, इज्जत दे, शोहरत दे, तो अल्लाह सब देता जाएगा ना। नमाज पढ़ते पढ़ता जाएगा, होता जाएगा काम। सही है ये बात या नहीं? है भाई? नहीं, तो सर है? नहीं है सर। सही नहीं है? क्यों भाई? एज इस क्या? कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा ही, मतलब हो भी सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है कि यही हो जैसा हम दुआ मांगे ऐसा हो ही जाए। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह मियाँ की मर्जी। अल्लाह मियाँ कबूल करे दुआ, नहीं करे। फर्ज करो कि अल्लाह मियाँ दुआ कबूल नहीं कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा है, वो रोजे भी रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, अल्लाह मियाँ दुआ कबूल नहीं कर रहा उसकी, बल्कि और परेशानियां आ रही हैं, तो फिर अब वो बंदा क्या करे? क्या करना चाहिए उसको? सब्र करना चाहिए सर। और नमाज पढ़ते रहना चाहिए।
बिल्कुल। इबादत करते रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो कि इबादत बुनियादी तौर पर अपनी आज़ादी में इजाफा करने के लिए इंसान नहीं पढ़ता, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ता है और अपने आप को सुपुर्द करता है अल्लाह ताला के। यही है ना भाई, यही उलमा ने बताया है हमें को। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, बड़े जितने भी आलिम हैं, कभी किसी बड़े आलिम ने ये नहीं कहा कि वो जो है आज़ादी मिलती है। आप, हो सकता है जितने भी आलिम होते हैं, जो जीशान भाई ने बात की, वो यही कहते हैं कि भाई आपकी दुआ कबूल भी कर सकता है अल्लाह मियाँ, नहीं भी कर सकता। बड़े बड़े लोगों की, नेक लोगों की दुआएं कबूल नहीं करता अल्लाह मियाँ। फिर जब अल्लाह का दिल चाहता है करता है कबूल, जो हमारे लिए मुनासिब होता है वो करता है, अल्लाह मियाँ की मर्जी है। तो जब अल्लाह मियाँ की मर्जी चलती है तो भाई आपकी मर्जी नहीं चलती। अल्लाह मियाँ जो है उसको आप डिटर्मिन नहीं कर सकते। अल्लाह मियाँ को जब आप डिटर्मिन नहीं कर सकते तो आपकी नमाज अल्लाह मियाँ को डिटर्मिन नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह मियाँ को डिटर्मिन चूंकि नहीं कर सकती आपकी नमाज या आपका रोज़ा या आपकी इबादत या आपकी नेकियां, अल्लाह को डिटर्मिन नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इबादत करने से आज़ादी में इजाफा नहीं होता है, इबादत करने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इबादत को जांचने का पैमाना आज़ादी में इजाफा नहीं है, बल्कि इबादत को जांचने का पैमाना आज़ादी के अलावा कोई और चीज़ है। और वो कोई और चीज़ क्या है? अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की हाकमियत या अल्लाह का तक़वा। तो ये जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो या अल्लाह से डरो या अल्लाह से मोहब्बत करो या अल्लाह की इताअत करो या अल्लाह के सुपुर्द करो अपने आप को, इसके नतीजे में तो आपको अच्छाई और बुराई के तसव्वुरात जो हैं वो खुद से क्रिएट नहीं करने होंगे, बल्कि ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला की नज़र में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। फिर अल्लाह ताला ने वो सिर्फ बयान नहीं की, बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए प्रैक्टिस करके भी दिखाई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्रैक्टिस करके दिखाया, फिर सहाबा ने भी प्रैक्टिस करके दिखाया, फिर ताबईन ने भी प्रैक्टिस करके दिखाया, और फिर आइम्मा ने भी प्रैक्टिस करके दिखाया। तो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया कि भाई ये काम जो है दिल चाह भी रहा है आपका करने का, आप ये कर भी सकते हो एज एबिलिटी, लेकिन इसके नतीजे में तो आपको बहुत सख्त अल्लाह की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है आप जहन्नुम में चले जाओ। तो इसका मतलब है आपने वो नहीं करना। इसका मतलब है कि आप पर एक ऑब्स्टिकल इम्पोज किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम को एज एबिलिटी के तौर पर तो रिलीजन एक्नॉलेज करता है, जैसे मैंने अभी ब्रीफली आपको बताया, लेकिन फ्रीडम आइडियल नहीं है। यानी कि मुसलमान आज़ादी की जिद्दोजहद करेगा, मिसाल के तौर पे कश्मीर में मुसलमान आज़ादी की जिद्दोजहद करेगा, मुसलमान फ़लस्तीन में भी आज़ादी की जिद्दोजहद करेगा, ईरान अभी अमेरिका से आज़ादी की जिद्दोजहद करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन जब वो जिद्दोजहद कामयाब हो जाएगी तो उसके नतीजे में जो निज़ाम वो पैदा करेगा, जो निज़ाम अदल वो नाफिज करेगा, उसमें वो फ्रीडम को एज एबिलिटी तो देगा, लेकिन आइडियल जो होगा वो विल ऑफ द गॉड और सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट होगा। तो विल ऑफ द गॉड और सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट तो आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की राह में रुकावट होंगे। चूंकि वो आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की राह में रुकावट होंगे, लिहाजा मजहब जो है, जो पॉलिटिकल आइडियल आपको देगा, वो फ्रीडम को एज एबिलिटी तो रिकग्नाइज करेगा, लेकिन कभी भी कोई भी भाई, जितनी भी बड़ी उसकी दाढ़ी हो और जितनी भी बड़ी उसने टोपी पहनी हुई हो, ये मैं आपको पूरी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूं, कभी भी वो फ्रीडम को आइडियल रिकग्नाइज नहीं करेगा, चाहे वो मुसलमानों की कोई भी इंटरप्रिटेशन रखता हो, कोई भी इंटरप्रिटेशन रखता हो। और उलमा के जो लोग हैं उनमें से कितने, किसी भी बड़े आलिम की पोजीशन आप देख लें और जाके उसको पढ़ लें,
وہ آدمی ہمیشہ یہ کہے گا کہ آزادی آپ کو رضائے الہی کے حصول کے لیے دی جا رہی ہے، لیکن اگر اس آزادی کا آپ نے کوئی ایسا استعمال کیا جس کے نتیجے میں ول آف دا گاڈ پبلک اسفیئر میں وائلیٹ ہو گئی، سنہ آف دا پروفٹ پبلک اسفیئر میں وائلیٹ ہو گئی، یا شرع پبلک اسفیئر میں وائلیٹ ہو گئی جو نافذ العمل ہے، تو پھر your ability to express your autonomy will be taken away and you are going to be punished by the state. تو جو مذہب آپ کو آزادی کی دعوت دیتا ہے اور آزادی کے حصول کو جائز سمجھتا ہے، وہ آزادی کا حصول جائز اس لیے ہوتا ہے کہ ایز ایبلٹی تو آپ کو فریڈم کی ضرورت ہوتی ہے، ایز ایبلٹی فریڈم کی ضرورت ہوتی ہے ارادہ خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے، لیکن ارادہ خداوندی کو کسی اور پیمانے پہ جج نہیں کیا جائے گا کہ اس ارادہ خداوندی کے نتیجے میں چونکہ زیادہ آزادیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس ارادہ خداوندی کی بنیاد پر آزادیوں میں کمی ہو رہی ہے، لہٰذا اس ارادہ خداوندی کو اس ارادہ خداوندی پہ ترجیح دی جائے، ایسا نہیں کر سکتا کوئی۔ اور اگر اس نے ایسا کیا تو علماء اس کو اوتھینٹیکیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ یہی بتائیں گے کہ بھائی یہ ہم جو کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کو جانچتے ہیں وہ اس بنیاد پہ جانچتے ہیں کہ یہ ورڈ آف دا گاڈ سے اور سنہ آف دا پروفٹ سے ڈٹرمن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس بنیاد پہ تھوڑی جج کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آزادی میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو دعوت دیتے ہیں دین وغیرہ کی طرف، وہ لوگ ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور ان کی خواہشات بھی اتنی اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ جب وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں اور وہ خواہش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ خواہش پوری کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جائز خواہش ہوتی ہے اور ان کے حق میں بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ نیک ہوتے ہیں اور صالح ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے مجھ جیسے جو بدماش ٹائپ کے انسان ہوں گے ان کی خواہشیں جائز تھوڑی ہوتی ہیں۔ میں اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے یا کوئی عبادت کر کے ایک ناجائز چیز مانگوں تو اللہ چونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ نہیں دے گا نا مجھے، اور میں بولوں کہ نہیں مولانا صاحب نے تو مجھے کہا تھا کہ 2 رکعت پڑھ کے کرو تو ہو جائے گا، یوں کر کے ہو جائے گا، اور نہیں ہوا تو میں نے نماز ہی پڑھنی چھوڑ دی۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ علماء جو بھی بھائی انشاءاللہ ایسے ہی ہیں، ایسی ہی بات ہے کہ جو بھائی بھی یہ بولتا ہوگا کہ عبادت کے ذریعے سے مسئلے حل کروا لو اپنے، تو بالکل صحیح ہے، عبادت کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہوں گے، لیکن اگر مسئلے حل نہیں بھی ہو رہے تب بھی عبادت کرتے رہنا ہوتا ہے، یہی بتایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم مجھ جیسا کوئی بدماش آدمی یہ سن لے اور کہے کہ بھئی مسئلے حل ہو جائیں گے نماز پڑھنے سے، جس طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو تھی ڈی ازم کا آرگیومنٹ ہے، ڈیسٹ لوگ ہیں پاکستان میں، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ان لوگوں کی تعداد، اور یہ جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں آپس میں ان کی جو لڑائیاں ہیں اور ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو، بلکہ ایک دوسرے کے بعد پھر بڑے نیک لوگوں کو اور پھر صحابہ تک کو یہ لوگ ان کے ایمان کو کوشچن کرتے ہیں پبلک اسفیئر میں بیٹھ کے، یہ جو کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس وجہ سے، اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ آپ کو مذہبی لوگوں سے بات پوچھنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ آپ کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ آپ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، اور جو تفاسیر ہیں اور جو شرع ہے اور جو انٹرپریٹیشنز ہیں اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو نظم ہے اور جو وفاق ہے، جو علماء کی کہی ہوئی باتیں ہیں، ان سب کو آپ چونکہ وہ مشکوک ہو گئی ہیں وہ سب کو نکال دو اور آپ ڈائریکٹ ہو جاؤ خدا کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے acknowledgement of the God by denying the شرع اور denying the religion
दैट्स एक्चुअली डीइज्म, इसे कहते हैं डीइज्म। तो आप एक 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 सेल्फ परसेप्शन होता है, एक धोखा होता है, वो ये कि मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, मैं तो अल्लाह का कलमा भी पढ़ता हूँ, रसूल का कलमा भी पढ़ता हूँ, और वो अपनी दानिश में मुसलमान होता है, लेकिन चूंकि वो पूरी सुन्नत को मशकूक कह के निकाल देता है, तफासिर को मशकूक कह के निकाल देता है, और जो उसके दिमाग में आ रहा होता है वो अपनी बातों में और अपनी कॉन्वर्सेशन में और अपने फोनोसेंट्रिसिज्म में, मीन्स साइलेंट कॉन्वर्सेशन ऑफ कॉन्शियसनेस में, वो अल्लाह ताला से कहता है, और उसको लगता है कि अल्लाह ताला ने ये काम की मुझे इजाज़त भी दे दी। और ये जो डीइज्म है ये इतना फ्लरिश कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों और बच्चियों के अंदर, जो आपको लगता भी नहीं है कि आपका बच्चा जो है फारिग हो गया, काम हो गया उसका। लिहाजा जो डीइज्म फैल रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि उससे मजहब के नाम पे जो झूठे वादे किए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप लोगों ने वो देखी थी फिल्म पीके, पीके है भाई, आप जी में से हजरत किसी देखिए। जी सर। है? जीशान तुमने नहीं देखी? देखी सर, मैंने देखी। देखी। हाँ, तो अगर तुम देखो तो उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो हमारे पाकिस्तानी लोग ये कहने लगे कि देखे तौहीद का कैसा अच्छा उन्होंने दर्ज दिया है। भाई उसने तौहीद का दर्ज नहीं दिया, उसने डीइज्म को का दर्ज दिया। डीइज्म का मतलब ये है, यू हैव टू बिलीव इन गॉड, यू हैव टू बिलीव इन वन गॉड, बट you have to deny the religion, you have to deny the sharia, you have to deny the word of the god, you have to have a personal relationship with god, you have to deny the institution of the religion as a whole, and not just denying the religion as a whole or denying the institution as a whole. You have to acknowledge that these individuals who are presenting themselves as the interpreter of the religion, or the ulamas or the pandit or the priest or whatever, they are actually misrepresenting God, and they are instrumentalizing the existence of the God in order to establish their authority and exploit people in a different manners. तो बताने का मतलब ये कि जो डीइज्म का प्रचार है ना, वो सिर्फ पीके के अंदर नहीं हो रहा। अगर आप लोग अपनी आंखें खोल के अपने इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग पगड़ियां पहनकर ये वो करके जो बातें कर रहे हैं, उस वो डीइज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये भाई क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है? तो ये याद रखें कि रिलीजन कभी भी इजहार को, इंसानी इजहार को जांचने का पैमाना आज़ादी को नहीं बनाता, बल्कि रिलीजन इजहार इंसानी को जांचने का पैमाना इरादा खुदाबंदी को बनाता है, और इरादा खुदाबंदी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इरादा खुदाबंदी के कंट्रोल में हो। लिहाजा मजहब जिस आज़ादी को जायज समझता है वो फ्रीडम एज एबिलिटी है। फ्रीडम एज आइडियल का मतलब ये है कि अपनी इजहार के नतीजे में जो जो भी आप करोगे उस वो जायज है या नाजायज है, इसको देखने का पैमाना ये होगा कि क्या मुस्तकबिल में इसके नतीजे में आज़ादियों में इजाफा होगा या आज़ादियों में कमी होगी। अगर मुस्तकबिल में आज़ादियों में इजाफा होता है तो आपको वो जितना भी अमल नाजायज या अपेरेंटली अहमकाना लग रहा है उसके जायज होने की जिद्दोजहद करना और उसको प्रैक्टिस करना और उस पे लोगों को कन्विंस करना जायज समझा जाएगा। समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पे एक माशरा है जिसके अंदर एक इंसान, आदमी औरत से शादी करता है, औरत आदमी से शादी करती है,
اب فرق یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے بھائی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آدمی سے شادی کروں، ہے اس نے وہ جو غزل ہے وہ سنی، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، اس کا اس نے ایک غلط گھٹیا قسم کی انٹرپریٹیشن نکالی، اور اس نے کہا بھائی آدمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آدمی سے تو محبت کرنی چاہیے، ہے آدمی سے محبت کرنے، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی، صبح سے شام تک بوجھ ڈھوتا ہوا اپنی ہی لاش کا خود مزار آدمی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آدمی سے تو محبت کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا ہاں آدمی سے میں اتنی محبت کروں گا کہ میں آدمی سے شادی کروں گا۔ اب وہ جو معاشرہ ہے جہاں آدمی عورت سے اور عورت آدمی سے شادی کر رہی تھی، وہاں یہ بھائی پیدا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے آدمی کا خیال ہے، اور آدمی سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور میں آدمی سے شادی کروں گا۔ تو اب اس کا یہ جو عمل ہے، ابھی اس نے شادی کی نہیں ہے، بس ایسے ہی اپنا اظہار کیا ہے، تو اس خواہش کو جانچنے کا پیمانہ فریڈم ایز آئیڈیل کی بنیاد پہ اگر رکھا جائے گا تو کہیں گے تو کیا آدمی سے آدمی کی شادی کرنے والا جو ہے آدمی کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ عورت سے بھی شادی کرے؟ نہیں جی جی، عورت سے کرے، آدمی سے کرے، ایوناک سے کرے، کسی سے بھی کرے۔ تو وہ کہیں گے اچھا، تو کیا آدمی سے آدمی کی شادی کو یہ زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، دونوں خوشی خوشی ایک ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک خود ہی سے کہہ رہا ہے میں بن جاتا ہوں ہسبینڈ، اور دوسرا کہہ رہا ہے میں بن جاتی ہوں وائف، صحیح ہے؟ تو یہ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بائی کانسینٹ ہو رہا ہے۔ تو کہے گا کہ تو پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک کیوں ہے؟ کیونکہ اب یہ جو معاشرہ بنے گا اس کے اندر انسانوں کی آپشنز بڑھ جائیں گی، آپ چاہیں تو عورت سے شادی کر لیں، آپ چاہیں تو آدمی سے شادی کر لیں، آپ چاہیں تو آدمی آدمی سے شادی کر لیں، آپ چاہیں تو عورت عورت سے شادی کر لیں، یو نو واٹ آئی مین۔ تو پہلے آپشن جو تھی وہ ایک ہی آپشن تھی، مرو جو بھی کرو عورت سے شادی کرو، تو اب یہ جو ماشاء اللہ جو ہے وہ عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، آدمی آدمی سے شادی کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں جیسے وہ ایک آدمی وہ ہے اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی جو ہے اگر آدمی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ کنفیوژنس پیدا ہوتے ہیں، اور عورت میں کے سوچنے کے طریقے الگ ہیں، مرد کے سوچنے کے طریقے الگ ہیں، تو اس کے نتیجے میں آدمی اور عورت میں پھڈے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر جو ہے طلاق ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ عورتیں بھی عورتوں سے شادی کر لیتی ہیں، تو عورتیں بھی عورتوں سے شادی کر لیتی ہیں، لیکن عورتوں میں جو شادی ہے، عورتیں مل کر جو شادیاں کرتی ہیں آپس میں، اس میں جو ڈیورس ریٹ ہے بہت ہائی ہے، یعنی کہ مردوں اور عورتوں کے بیچ میں جو شادیاں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں عورتیں عورتوں سے جب شادیاں کرتی ہیں تو اس میں ڈیورس ریٹ زیادہ ہائی ہے۔ تو تو اس کا جو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی پہلی جو ہے مرد اور عورت سے جب شادی کرتا ہے تو اس میں کمپلیکسٹی جو ہوتی ہے وہ ون سائیڈڈ ہوتی ہے، کیونکہ عورت کا مائنڈ زیادہ کمپلیکس ہے، مرد کا سمپل مائنڈ ہے، تو اس لیے کم از کم مرد یہ عورت کا کمپلیکس مائنڈ سمجھ کے اس کو لیوریج دے دیتا ہے، اور پھر بھی ڈیورس کم ہوتی ہے ریلیٹیولی۔ لیکن جہاں پر عورتیں عورتوں سے شادی کرتی ہیں، دونوں عورتیں ہوتی ہیں تو دونوں ہی کمپلیکس ہیں، تو اس کے نتیجے میں چونکہ دو عورتیں انوالو ہو گئی ہیں تو اس لیے طلاق زیادہ جلدی ہو جاتی ہے، بیکاز آف دا کمپلیکسٹی آف دا مائنڈ۔ لیکن جو اسٹیٹسٹیکلی وہ بتا رہا ہے، اب مجھے نہیں پتا مذاق میں کر رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مرد مرد سے جب شادی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان میں ڈیورس ریٹ سب سے کم ہے مردوں میں، اور وہ زیادہ تر چونکہ دونوں سمپل ہوتے ہیں اور وہ پوری زندگی ساتھ ہی رہتے ہیں اور ان میں ڈیورس نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مائنڈ سمپل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ گے کہلاتے ہیں، اور گے کا لفظی مطلب ہیپی ہے، وہ خوش رہتے ہیں۔
تو اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک آدمی کہے کہ بھائی اس طرح جو ہے انسان کے پاس 3 آپشنز ہو گئیں، تو اس کے نتیجے میں آدمی عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے، آدمی آدمی سے بھی شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے بھی شادی کر سکتی ہے. تو ایسا معاشرہ زیادہ آزاد معاشرہ ہوگا. ایسا فرد کے پاس کئی آپشنز ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ آزاد معاشرہ ہوگا اور زیادہ آزاد انفرادیت ہوگی اور زیادہ پاسبلٹیز ہوں گی رشتوں کی اور ریلیشن شپ کی، اور بڑی ڈائیورسٹی ہوگی ریلیشن شپ میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پلورلزم پایا جائے گا. اس وجہ سے یہ عمل جائز ہے. اس عمل کے جائز ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مرد کو مرد کی ضرورت ہے یا عورت کو عورت کی ضرورت ہے یا یہ نیچرل ہے یا ورڈ آف دا گاڈ ہے. یہاں پر جو اجازت اس کو مل رہی ہے وہ یہ کہ آپ کی چوائسز بڑھ رہی ہیں. تو جب آپ فریڈم ایز آئیڈیل مانتے ہیں تو یو ایکچولی چوز چوائسز. یو چوز چوائسز. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اپنی زندگی کی میں جو 4 بہترین چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہیں، ان کو آپ اپنا چوز کر لیں. تو آپ نے کہا جی میں 4 چیزیں چوز کر لیتا ہوں جن کی مجھے ہمیشہ ضرورت پڑے گی اور میں ان کو بڑا ویلیو کرتا ہوں اور میں بہت پسند کرتا ہوں اور میں ساری زندگی ان کے ساتھ گزارا کروں گا. لیکن جیسے ہی آپ کا وہ جو 4 چیزوں کو لاک کیا جائے گا تو آپ کو یاد آئے گا ارے مجھے تو 5ویں چیز بھی چاہیے تھی، 6ٹھی چیز بھی چاہیے تھی. تو آپ نے کہا نہیں یار یہ جو 4 چوائسیز ہیں نا یہ تو بہت کم ہے، تو آپ ہمیں چوائس بڑھا کے دیں. تو آپ نے کہا اچھا چلو 1,00,000 چوائسیز لے لو. 1,00,000 چوائسیز لے لو اور ساری جو چوائسیز ہیں وہ سب تمہیں دے دی جائیں گے. تو اگر تم نے 1,00,000 چوائسیز بھی تمہیں دے دی جائیں تو تمہیں فوراً جیسے ہی وہ لاک کریں گے آپ کے چوائسیز کو تو آپ کو یاد آئے گا 1,00,000 ایکواں جو چوائس ہے جو آپ نے چوز نہیں کیا وہ آپ کو یاد آ جائے گا. لہٰذا چوائس اگر لاک کر دیے جائے یا ڈٹرمن کر دیے جائے یا لمٹ کر دیے جائے یا ان کو مانیٹر کرنے کا کوئی فریم ورک اسٹیبلش کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فریڈم کو ایز آئیڈیل کے طور پر ریجیکٹ کر دیا. اگر آپ نے فریڈم ایز آئیڈیل کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فریڈم کو ایز ایبلٹی کے طور پر دے رہے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے چوائس 4 دیے ہیں یا 4,00,000 چوائس دیے ہیں اور کہیں کہ دیکھیں ہم نے تو 4,00,000 چوائسیز دیے ہیں اب اس میں بھی یہ خوش نہیں ہو رہا تو کیا. تو بھائی فریڈم والا جو ہوتا ہے نا وہ خوش ہوتا ہی نہیں. فریڈم والا تو فرسٹریٹ ہوتا ہے. جو شیطان جو ہے اس کی ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک یہ ہے بھائی کہ شیطان جو ہے وہ آزاد ہے. وہ ریلنکوش کرنے کو تیار نہیں ہے کسی چیز کو. چونکہ وہ ریلنکوش کرنے کو تیار نہیں ہے، سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، عمر بھی اس کی لمبی ہے، تو اس کے نتیجے میں شیطان جو ہے وہ اس کو بائبل کیا بولتا ہے؟ فرسٹریٹڈ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک بڑا مشہور فلسفی ہے مارٹن ہائیڈگر، وہ کہتا ہے فریڈم از دا پلیٹ فارم آف اینزائٹی اینڈ فرسٹریشن. فریڈم کے اوپر جتنا گہرا کام ہائیڈگر کا ہے یا سارتھ کا ہے اور آنٹولوجیکل پلین کے اوپر جا کر یعنی کہ بالکل ڈیپ لیول کے اوپر جا کر ویسٹرن انٹلیکچوئل ڈسکورس میں اتنا ڈیپن انالیسس کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سوال اٹھانا کہ مجھے آزادی چاہیے آزادی نہیں چاہیے احمقانہ سوال ہے. اٹس این ایگزسٹینشیل کنڈیشن آف بینگ ڈیزائن. تو وہ تو آپ کی ایگزسٹینشیل کنڈیشن ہے. اور ہائیڈگر سارتھ کیا کہتا ہے ایون ناٹ ٹو چوز از ٹو چوز. جب آپ کچھ چوز نہیں کرتے تب بھی آپ چوز کرتے ہیں. آپ یہ چوز کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ چوز نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فریڈم جو ہے وہ تو ہے.
اب سوال یہ ہے کہ فریڈم ہونے کے باوجود بھی لوگ پابندیاں کیوں قبول کر لیتے ہیں اور سرینڈر کیوں کر دیتے ہیں؟ ریاست کو سرینڈر کرتے ہیں، خاندان کو سرینڈر کرتے ہیں، مذہب کو سرینڈر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتا ہے کہ سارتھ کے یہ تو خود سے بائی چوائس سرینڈر کر رہے ہیں، اگر نہ سرینڈر کریں تو کون ان کو پکڑے گا؟ تو وہ جب خود سرینڈر کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا گٹس ٹو شیئر اور ٹو کنفرنٹ the responsibility of the freedom, because the freedom brings responsibility along with itself. They don't have the guts to take the responsibility of all the decisions. Therefore, they put the responsibility over the shoulders of others. مذہب کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور ٹریڈیشن کے اوپر ڈال دیتے ہیں، گاڈ پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ فرسٹریٹ نہ ہو. لیکن اگر اس کا ڈیپ انالیسس کیا جائے تو انہیں پتہ چلے کہ الٹیمیٹلی سارے ڈیسیشن ان کے اپنے ہی تھے، اور وہ سارے ان کے اپنے ڈیسیشنز جو تھے وہ انہوں نے اپنی فری چوائس سے لیے تھے. چونکہ انہوں نے فری چوائس سے وہ ڈیسیشنز لیے، اب وہ اچھے ہیں یا برے ہیں یا مزے کے ہیں یا نہیں مزے کے، فروٹفل ہیں یا انفروٹفل ہیں، یہ سارے ڈیسیشنز جو ہے اس کی قیمت جو ہے انہوں نے بھگتنی پڑے گی. اس وجہ سے فرسٹریٹ ہوتے ہیں لوگ. تو فریڈم ایز آئیڈیل کو جو لوگ مانتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جب ان کی فرسٹریشن بڑھے گی وہ خود ہی ڈریگ کریں گے کسی آبسٹیکل کی طرف، کسی آبلیگیشن کی طرف، اور پھر وہاں جا کر اپنی اس فریڈم کو ریلنکوش کریں گے، اور ریلنکوش کرنے کے بعد کہیں گے کہ میری فریڈم میں نے قربان کر دی فلاں فلاں عمل کے لیے، لبرل رائٹس کے لیے، یا جی میں نے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کلاس کے لیے، یا یہ کہ ویلفیئرزم کے لیے، یا میں نے خواتین کی آزادی کے لیے، یا میں نے حضرات کی آزادی کے لیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو بھائی بھی یہ کر رہے ہیں وہ اس وقت تک وہ ریلنکوشمنٹ کو جائز سمجھتے ہیں جب تک کہ ان کے خیال کے مطابق وہ فریڈم میں اضافے کی بنیاد یا سبب بنتا رہے گا. اور اگر فرض کیا کہ ان کی جو ریلنکوشمنٹ ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے مارکسسٹ ہیں وہ جو ہے اپنی آزادیوں کو قربان کرتے ہیں، جیسے ریولوشنری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کا گھر والے سفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مزدور آزاد ہو جائیں گے. جب مزدور آزاد ہو جائیں گے تو لائکلی میری فیملی بھی آزاد ہو جائے گی، لیکن مستقبل میں آزاد ہونے کے لیے ابھی کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی کچھ آزادی کو قربان کرنا پڑے گا، اور یہ آزادی جو میں قربان کر رہا ہوں مستقبل میں آزادیوں میں اضافے کی بنیاد بنے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی پوری زندگی آزادیاں اپنی قربان کرتا رہتا ہے آزادی، حصول آزادی کے لیے. لیکن اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی تم نے اپنی یہ حصول آزادی کے لیے اپنی امکانی آزادی کو قربان کر دیا اور پوری زندگی تم آزادی سے تم نے زندگی نہیں گزاری، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی آزادی کو قربان کیا مستقل اور مزید اور مسلسل آزادی کے حصول کے لیے، لہٰذا میں ایک آزاد انسان. حالانکہ جو زندگی اس نے گزاری ہے ایک خاص قسم کے نظم کے اندر گزاری، ایک خاص قسم کی آبلیگیشن کے اندر گزاری، ایک خاص قسم کی شریعہ کے اندر گزاری. لیکن یہ شریعہ کا خدا کون تھا؟ خدا وہ خود تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اوپر خود نافذ کر رہا تھا. صحیح ہے. لیکن ایسے ہی پرولیٹیریٹ کے آگے اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی دیکھیں عبادت کریں اور اللہ کی عبادت کریں اور حلال حرام میں فرق کریں اور جائز اور ناجائز کی پابندی کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس قسم کے رشتے بنانے کی اجازت دی ہے وہ بنائیں، جس طرح کے رشتے بنانے کی اجازت نہیں دی وہ نہیں بنائیں،
تو پھر وہ بھائی یہ بولتا ہے کہ بھائی یہ تو میری آزادی میں رکاوٹ ہے، یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ بولے نہیں میں نہیں بتا رہا، یہ تو اللہ میاں نے بتایا۔ بولے میں کیسے مان لوں یہ اللہ میاں نے بنایا؟ بولے نہیں اللہ میاں نے ہی بتایا ہے۔ تو بولے نہیں تو اس کے نتیجے میں تو پھر ورکنگ کلاس کا کیا ہوگا؟ بولے ورکنگ کلاس یا پرولیٹیریٹ کلاس کے پیچھے جو آپ کا تصور ہے وہ یہ کہ بھئی مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ ریلیشنز آف پروڈکشن کو جنریٹ کرتا ہے، اور مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مینز آف پروڈکشن اللہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تو مینز آف پروڈکشن کو تو اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے۔ تو آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ میں مینز آف پروڈکشن کو چونکہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، لہٰذا مینز آف پروڈکشن کی ڈائلیکٹکس کی بنیاد پہ پروڈکشن میکسیمائز ہوگی، اور اس پروڈکشن میکسیمائزیشن کے نتیجے میں ریلیشنز آف پروڈکشن سسٹین نہیں کریں گے، اور ریلیشنز آف پروڈکشن جب سسٹین نہیں کریں گے تو مزدوروں کی حاکمیت، ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کلاس اسٹیبلش ہو جائے گی، اور سرمایہ داری کا قلع قمع ہو جائے گا۔ تو کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی، تو وہ یہ کہے گا کہ یہ مجھے پتہ چلی سوشلزم سے۔ تو نہیں، سوشلزم بھی تو ایک طرح کی شرح ہی ہے۔ تو کہے گا نہیں وہ سائنٹیفک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر فرض کیا کہ آپ سائنس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، آپ سول سوسائٹی پہ ایمان نہیں رکھتے، اور سائنس کے اس اسمپشن کے اوپر کہ سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ہیومن کنٹرول اوور نیچر گریجولی انکریز کرتا چلا جائے گا، not just as an individual but as a humanity or a member of humanity، تو پھر آپ زیادہ دیر تک اپنے آپ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کیا یہ میں نے میں پھر سے پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا آپ کو میں نے فریڈم ایز ایبلٹی اور فریڈم ایز آئیڈیل کا فرق بتایا تھا یا نہیں؟ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بتائیے۔ سر سر مجھے تو یاد نہیں۔ میرے خیال سے نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں آپ کے لیکچر کے نوٹس بناتا ہوں، ٹھیک ہے میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو تو آئی تھنک اس مجھے میں نہیں تھا۔ اور بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں نے جب آپ کو پولیٹیکل آئیڈیلز کے اوپر جو سیشن دیا اس کے اندر میں یہ ضرور بتاتا ہوں، پتہ نہیں کیسے میں نے مس کیا، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنی توجہ سے نہیں کیا ہو یا اتنی ڈیٹیل سے نہیں کیا ہو، لیکن یہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ ڈسٹنکشن جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے ہو۔ یا پھر جو ہے جب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میٹافزیکل کنسیپشن آف جسٹس کی امپلیکیشنز جب میں نے کروائی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں نے بتایا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات آپ سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ فریڈم کو اب جو لوگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور جو ٹیکسٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ فریڈم کو ایز آئیڈیل ریکگنائز کرتا ہے، اور اس کے اندر برلن کا آرٹیکل ہم پڑھیں گے ٹو کانسیپٹ آف لبرٹی۔ پہلے ہم نیگیٹو کنسیپشن آف فریڈم کو پڑھیں گے، پھر ہم پازیٹیو کنسیپشن آف فریڈم کو پڑھیں گے۔ نیگیٹو کنسیپشن آف فریڈم کی ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ لکھی ہوئی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوگی، اور وہ جو ڈیفینیشن ہے، فریڈم مینس ٹو بی ایبل ٹو ڈو واٹ ونس وانٹ ٹو ڈو۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میں جو چاہنا چاہوں اور جو چاہوں وہ حاصل کر سکوں۔ اگر فرض کیا کہ میں جو چاہنا چاہتا ہوں وہ چاہ سکتا ہوں، میری چاہت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں چاہتا ہوں اگر میں اس کا حصول ممکن ہے اس اسپیشل ٹیمپورل ورلڈ میں، اور وہ میں حاصل بھی کر سکتا ہوں اور مجھے حاصل کرنے دیا جائے، تب میں سمجھوں گا کہ میں آزاد ہوں۔ لیکن اگر فرض کیا کہ میں جو چاہنا چاہتا ہوں مجھے چاہنے کی اجازت نہیں ہے، اور میں جو چاہتا ہوں
وہ حاصل کر سکتا ہوں، حصول اس کا ممکن ہے فزیکل ورلڈ میں، لیکن مجھے اجازت نہیں دے رہا میرا معاشرہ یا میری انفرادیت یا میری اسٹیٹ، سوسائٹی، اسٹیٹ یا انفرادیت. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یعنی کہ آپ خود اپنے آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ آزاد نہیں ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر فرض کیا کہ نیگیٹو کنسیپشن آف فریڈم یہ کہتا ہے کہ آپ خود ڈٹرمنڈ ہو، سیلف ڈٹرمنڈ. اگر آپ سیلف ڈٹرمنڈ ہو، خود مختار ہو، تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنے کی بنیاد آپ خود ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ نے کسی اور سے کنونس ہو کر، خاص طور پہ ایسی بینگ سے کنونس ہو کر جو کہ اسپیشو ٹیمپورل ورلڈ کے اندر سائنٹیفکلی سبسٹینشیٹ بھی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو روکا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو انفرادیت ہے یا آپ کی جو ذات ہے وہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ سکھ ہے، بیمار ہے، فیٹش ہے، کنٹرولڈ ہے، ایلینیٹڈ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب اتنی سارے چینلز کھلے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، او لیولز اے لیولز لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ اب بحث نہیں رہی کہ آپ کو کوئی اور ڈٹرمن کرے، آپ خود ہی اپنے آپ کو ڈٹرمن کرتے رہتے ہو. لیکن آپ اپنے آپ کو روکنے کی آپ کے پاس اپنی بنیاد ہونی چاہیے، اور وہ جو آپ اپنے اوپر روک لگا رہے ہو، اس روک کے نتیجے میں آزادی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے اپنے چوائس کو جانچنے کا. اگر فرض کیا کہ اپنے چوائس کو جانچنے کا پیمانہ ادر دین آٹونومی کوئی چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ میں شراب اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ میاں ناراض ہو جائے گا، یہ صحیح بات نہیں ہے. ہاں آپ یہ بول سکتے ہو میں شراب اس لیے نہیں پی رہا کہ شراب پینا میں مناسب نہیں سمجھتا. کیوں مناسب نہیں سمجھتا؟ بس کیڑا ہے مجھے، میں نہیں مناسب سمجھتا. یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، کیڑا اگر آپ کو ہے شراب نہ پینے کا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں، شراب میں اس لیے پینا تو چاہتا ہوں لیکن اس لیے نہیں پیا کہ اللہ نے منع کیا، یہ بہت غلط بات ہے. یہ اس کا مطلب ہے پھر آپ آزاد نہیں. کیڑا رکھنے کے ساتھ کسی بھی کیڑے کے ماتحت جو کہ آپ کے اندر ہو، کسی سے رکنا بری بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیونکہ آپ کا کیڑا آپ ہی ہو نا، آپ کے اندر ہی ہے وہ کیڑا، لیکن اگر آپ نے اپنے علاوہ کسی اور ہستی کی بنیاد پر اپنے اوپر کوئی تحدید عائد کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ آزاد نہیں. یو آر بینگ ڈٹرمنڈ بائی سم ون ایلس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو آپ آزاد نہیں ہو. تو جو انسان آزاد نہیں ہوتا پھر وہ انسان نہیں ہوتا، پھر اسے انسان بنایا جاتا ہے. انسان بنانے کے لیے یہ پورا ایجوکیشن سسٹم ہے، میڈیا ہے. اتنے بڑے بڑے پاکستان میں آپ نے دیکھے ہوں گے انٹلیکچوئلز ہیں، اور اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، ادیب ہیں، ہاں، جو آپ کو شعروں کے ذریعے وغیرہ کہ بھئی یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ شراب آپ کیوں نہیں پی رہے، مطلب شراب، نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، تو یہ تو غلط بات ہے. اور یہ کہ شراب جو ہے وہ تو شراب سے پتہ ہے اللہ نے کب منع کیا ہے؟ نہیں وہ تو منع کیا ہے بھائی فلاں فلاں جگہ پر. بولے نہیں وہ تو وہ جو شراب ہوتی تھی وہ تو اس زمانے میں گندی شراب بنتی تھی. اب تو ماشاءاللہ ڈسٹلری ہے، بہترین شراب بنتی ہے حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق، اور اس میں بہت زیادہ نشہ بھی نہیں ہوتا، صحت بھی اچھی رہتی ہے، رنگ سرخ و سفید ہو جاتا ہے. اور یہ کہ نشہ اصل میں جو ہے، جس طرح حضرت مولانا مفتی قوی رحمت اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ بھئی خمار کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، اگر آپ کو خمار نہیں آیا تو پھر وہ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی بکواس بازی کر آگے
آپ اگر ڈٹرمنڈ ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو میں اپنی ذات کو پیش کر رہا ہوں، تو پھر نیگیٹو کنسیپشن آف فریڈم کے حساب سے آپ آزاد نہیں ہو. ٹھیک ہے، اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں تفصیل سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی نیگیٹو کنسیپشن آف فریڈم کو نیکسٹ کلاس میں ہم ختم کر لیں گے. ابھی اگر آپ لوگوں کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم ختم کر لیتے ہیں اس کو. السلام علیکم سر، ایک سوال تھا جی بھائی. سر، جو آپ کی یہ لمیٹنگ آف چوائسیز جس میں آپ نے بتایا کہ ایبیلٹی اور آئیڈیل والے فریڈم میں فرق ہے، کہ بیسکلی آئیڈیل والے میں چوائسیز کی انکریز کو فریڈم فریڈم میں مانا جاتا ہے کہ فریڈم انکریز ہو رہا ہے اور سارا ہو رہا ہے. تو اگر وہ کمپیئر کریں ریلیجن کے ساتھ، تو ریلیجن میرے خیال سے پھر اپوزٹ اینڈ پہ لائے کرے گا کہ وہ ریسٹرکشن آف چوائسیز، یعنی وہ فرسٹریشن کے لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو ایک شریعہ یا لا کی فارم میں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے؟ جی دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ریلیجن، کوئی بھی ریلیجن ہو نا، تو وہ ریلیجن یہ ایکنالج کرواتا ہے آپ سے کہ آپ سیلف ڈٹرمنڈ نہیں ہو. ہم، ریلیجن ہے ہی ہے. ریلیجن یہ ہے، کوئی بھی ریلیجن ہو دنیا کا، صرف اسلام کی بات نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی ریلیجن ہو، ڈیزم کے علاوہ، جیسے میں نے ڈیزم کا بتایا جو ہم، خطرناک ہے، اور آپ کے ہمارے بچوں کو جو برانڈ آف تھیزم، کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈلی، داڑیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. بہت ہی انفارچونیٹ ہے، لیکن مجھے ابھی ظاہر ہے کہ ان پہ شک ہی ہے کہ یہ بھائی یہ حرکت کر رہے ہیں. لیکن جو ڈیزم پروموٹ ہو رہا ہے، وہ ڈیزم اصل میں ریلیجن کو نکال دیتا ہے، اور علماء کو بھی نکال دیتا ہے، اور شریعہ کو بھی نکال دیتا ہے، ایون یہ کہ سنت کو بھی نکال دیتا ہے، سب چیزوں کو نکال دیتا ہے. آپ اور گاڈ ہو جاتے ہو. یس. تو لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزم کے اندر بھی کسی نہ کسی لیول پر جا کے آپ کو یہ مان لینا پڑتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا، یہاں پہ تو میں ڈٹرمنڈ نہیں ہوں. ہم، مثال کے طور پہ ڈیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیتھ کو چوائس کے طور پہ نہیں لیتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ جو ہے اس کا ڈسکریشنری پاور جو ہے وہ گاڈ کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، جی. تو مطلب سب نہیں لیکن بعض. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ جب ریلیجن کو مان لیتے ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے وہ سکھزم ہو، کوئی بھی دنیا کا ریلیجن ہو، جب آپ ریلیجن کو مان لیتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہو آپ کریچر ہو. تو جب آپ ہم، کریچر ہو تو آپ سیلف ڈٹرمنٹ کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریلیجن کی ایک براڈ ویو کے ساتھ پاسبلٹیز کو بڑھاتے چلے جاؤ. جیسے اس طرح کے بھی معاشرے میں مذہبی لوگ موجود ہیں ہر مذہب کے اندر، جو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اس پہ پابندی لگائی تھی شروع کے علماء نے، لیکن یہ تو ناجائز پابندی تھی، اور یہ پابندی ٹھیک نہیں تھی، اور یہ اب ہم نے ریلیجن کو صحیح انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، اور اس کی اجازت ہے ریلیجن کے اندر، اس کی بھی ہم، اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے. یہ بیچارے اجازتیں دلاتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو بیچارے اجازتیں دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، اور جن کے ساتھ زیادہ لوگ جڑ جائیں، خاص طور پہ جوان لڑکے لڑکیاں، تو اس کا مطلب ہے وہ مولانا صاحب بہت اجازت دے رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، ہم. یہ بھی. لیکن اس کے باوجود وہ بھائی جو ہے، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیلف ڈٹرمنٹ پھر بھی نہیں. تو یہ جو بالکل. مسئلہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا ریلیجن کے ساتھ، اور فریڈم کو ایز ایبلٹی کے طور پر ہی ریلیجن ایکنالج کرتا ہے. کچھ ریلیجنز میں اسپیس زیادہ ہوتی ہے، کچھ ریلیجنز میں اسپیس کم ہوتی ہے ایبلٹی کی ایکسرسائز کی. لیکن وہ کبھی بھی
ایبسولوٹلی آئیڈیل نہیں ہوتا. اور جتنی مذہبی تحریکات دنیا میں رہی ہیں کسی بھی مذہب کی، جیسے کرسچنز نے 300 سال اسٹرگل کی ہے، 300 ایئرس کے بعد ان کو ریاست ملی ہے، 310 میں حضرت عیسیٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 310 سال بعد ان کو ریاست دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 310 سال تک تو مار کھائی نا انہوں نے. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ بیچارے وہ تبلیغ کرتے تھے اور روم میں تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور تو انہیں نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا، کیا ہمارا کیا ہو جائے گا. بولیں گے پھر تم جب مرو گے تو بھٹی میں جلو گے، بھٹی میں جلو گے. یہ بائبل کی ایک آیت ہے کہ اگر تم اللہ کا احکام نہیں مانتے تو پھر بھٹی میں جلنے کے لیے تیار رہو. تو جب اس میں آگ لگی روم میں اور لوگ جل گئے بہت سارے، تو نیرو سے لوگوں نے پوچھا کہ نیرو نے کہا کہ بھئی یہ کیسے آگ لگی، کس نے لگائی؟ تو بولنے کہ یہ کرسچنز نے لگائی ہے آگ، کیونکہ وہی کہتے تھے کہ جو خدا کی بات نہیں مانے گا وہ بھٹی میں جلے گا. تو بیچارے کتنے کرسچنز پریسٹ جو تھے وہ تہ و تہ ہوئے بے قصور. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرا رہے تھے بیچارے. تو یہ یاد رکھیں کہ ریلیجن کوئی بھی ہوگا وہ کتنی آپ کو پاسبل، ایون پروٹیسٹنٹزم جو کرسچینٹی کے اندر پروٹیسٹنٹزم آیا، تو پروٹیسٹنٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چرچ کی اتھارٹی نہیں ہے، انٹرپریٹیشن کا حق چرچ کے پاس نہیں ہو، بلکہ ہر انسان کو آزادی ہے انٹرپریٹیشن آف بائبل. ایوری ون ہیز این all are equal in the eyes of the God, all are the children of the God, therefore all has an equal right to interpret Bible. تو اگر سبھی کو انٹرپریٹ کرنے کا حق ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک گھٹیا آدمی ہوگا وہ بائبل کو انٹرپریٹ کرے گا، ایک نیک آدمی ہوگا وہ بائبل کو انٹرپریٹ کرے گا، ایک آوارہ انسان ہے وہ بائبل کو انٹرپریٹ کرے گا، ایک تاجر ہے وہ بائبل. تو الگ الگ انٹرپریٹیشن. تو پروٹیسٹنٹزم کے اندر جب اتنی خوفناک انٹرپریٹیشنز آنی شروع ہوئی پبلک اسفیئر کے اندر، تو پروٹیسٹنٹ علماء جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑی غلط چیز ہو رہی ہے. تو پھر انہوں نے ببلیکل ہرمینیوٹکس ڈیولپ کی اور انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے جو بھی انٹرپریٹ کرنا ہے، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرنا بائبل سے ہی ہے. پھر دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن کے کچھ اصول ہوں گے، ان اصولوں سے ماورا آپ انٹرپریٹ نہیں کرو گے. تو ببلیکل ہرمینیوٹکس کا پورا ٹریڈیشن انہوں نے ڈیولپ کیا. تو ببلیکل hermeneutics actually limits your possibility to interpret Bible. Why? Because it will control by virtue of certain principles on the basis of which you can and you cannot interpret that statement of Bible in that particular manner. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی ہم یہیں پہ روک لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ کریں گے. اوکے، خدا حافظ. بہت شکریہ.